پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا پڑی جو ہم آج تک لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں جتنی قربانیاں پاکستان آرمی نے دی ہیں اتنی ہی قربانیاں پاکستان کے جو عام شہری انہوں نے بھی دی ہیں۔ تقریباً 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے کس دیدہ دلیری کے ساتھ، جاں بازی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور پاک آرمی نے کس طریقے سے کردار ادا کیا ہے، دشمن کا صفایا کیا ہے۔ ایک ایسی مشکل جنگ تھی جہاں دشمن کا پتہ نہیں تھا، دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، دشمن ہماری صفوں میں موجود تھا، دشمن کا تعین کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور پاکستانی عوام نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، پاکستانی افواج نے جس دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا، اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ لاہور میوزیم میں دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کو تفصیلی طور پہ دکھایا گیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ آرمی میوزیم کی سیر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ان ٹینکوں سے جنہیں وار ٹرافیز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹینکس ہیں جو 1965 میں پاکستان نے دشمن سے حاصل کیے تھے، کیپچر کیے تھے۔ یعنی یہ ٹینکوں کی حیثیت جو ہے وہ جنگی قیدیوں کی سی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن پسپائی اختیار کر گیا تھا اور یہ ٹینکس پاکستان کے حصے میں آئے تھے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھارتی پرچم ہے اس کو الٹا کر کے لگایا گیا ہے، چونکہ روایت یہ ہے کہ جو بھی چیزیں دشمن کے ہاتھوں سے کیپچر کر لی جاتی ہیں اس میں اس کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ الٹا لگایا جاتا ہے، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو ٹینکس ہیں، یہ ہم نے دشمن کے ہاتھوں سے کیپچر کیے ہیں، بلکہ دشمن کے جبڑوں سے چھینے ہیں۔ یہ آغاز ہے تو اختتام کیا ہوگا؟ جواں سالار راشد منہاس سے کون واقف نہیں ہے؟ پاک فضائیہ کا وہ سپوت جو نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہا، یہی وہ طیارہ ہے، یعنی وہ ماڈل طیارہ ہے جو کہ یہاں رکھا گیا ہے آرمی میوزیم میں، جو کہ راشد منہاس کی قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنا طیارہ دشمن کے ہاتھ لگنے سے روکا، کریش کروا دیا، تباہ کروا دیا، خود شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، مگر پاکستان کا یہ جو اہم اثاثہ تھا، پاکستان کا جو خزانہ تھا، وہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ آغاز ہی میں آرمی میوزیم میں یہ دکھایا گیا ہے راشد منہاس کی قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سیمپل طیارہ یہاں موجود ہے۔ تو جیسے ہی ہم آرمی میوزیم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اندرونی حصے میں سب سے پہلے شہداء گیلری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 21,000 پاکستان آرمی کے جوان، چاہے ان کا کوئی بھی رینک ہو، چاہے وہ سپاہی ہوں، چاہے افسر ہوں، جنہوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کی مٹی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے نام یہاں لکھے گئے ہیں۔ شہداء گیلری کے بعد جو آرمی میوزیم کا دوسرا حصہ ہے اس کو چیف وال کہا جاتا ہے، کہلایا جاتا ہے۔ اس میں جتنے بھی پاکستان کے آرمی چیفز آئے ہیں ان کے بارے میں بریفلی بتایا گیا ہے، ان کا ایک پورٹریٹ دکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، بریف ہسٹری ان کے بارے میں بتائی گئی ہے، انہوں نے کب عہدہ سنبھالا، کب ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اس علاقے کی جنگی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم 800 BC یعنی قبل مسیح میں جا چکے ہیں، اور یہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں اس آرمی میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے کہ کیسے سکندر یونانی کو پورس کے ہاتھیوں نے شکست دی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھی نے اس دور میں جو مخالف جنگجو ہے اس کو اپنی سونڈ میں جو ہے وہ چھپا کر اور دوسری طرف پھینکا ہے۔ یہ منظر آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی ہی کوئی ہاتھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ کوئی زندہ آدمی ہے اور یہ جنگجو ہیں سارے۔ یہ تقریباً ہم بات کر رہے ہیں 800 قبل مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں، جب اس علاقے میں پورس کے ہاتھیوں نے جو ہے وہ سکندر یونانی کو بالکل شکست فاش دی تھی۔
اگر آپ پاکستان کی تاریخ جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے، دراصل پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی پرانی ہے، اور اگر آپ مستند تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آرمی میوزیم لاہور آنا پڑے گا۔ دریائے سندھ کی کیا تہذیب تھی، یہ ساری چیزیں بریفلی بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کون سے علاقے، یہ انڈس ویلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے، پورا یہ علاقہ اس دور میں کیا ہوا کرتا تھا۔ 7000 قبل مسیح میں جو اس خطے کا سب سے پرانا شہر ہے، مہر گڑھ، موئنجو داڑو، ہڑپا، رحمان دیری اور چلاس تک کو یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان میں آثار قدیمہ کے حوالے سے جو مسلسل قدیم آباد شہر ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے کچھ ایسے شہر ابھی بھی موجود ہیں جو کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے جو ہیں وہ مسلسل آباد شہر چلے آ رہے ہیں، اور اس کے ہم بات کرتے ہیں 400 کی بات کرتے ہیں، 1400 سال قبل مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں، کلات کی بات کر رہے ہیں، کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں، اور پسنی کی بات کر رہے ہیں، بیلا کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہ قدیم شہر ہیں جو کہ مسلسل آباد رہے ہیں۔ 1857 کی 1857 کی جنگ آزادی کو کون بھول سکتا ہے، اس خطے کا ایک اہم باب ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ڈسپلے پر بھی یہی موجود ہے کہ کیسے آزادی کے متوالوں کو انگریزوں نے توپوں کے آگے کھڑا کر کے اڑا دیا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آزادی کا متوالا ہے، اور یہ خود کو اتنی بہادری کے ساتھ آزادی کے نام پہ صرف اس لیے کہ یہ خطہ انگریزوں سے آزاد ہو جائے، جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور بہادری کے ساتھ انگریزوں کے ہاتھوں جان قربان کی، صرف اس لیے کہ یہ خطہ آزاد خطہ ہو جائے۔ یہ خطہ جہاں پہ مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے، جو یہ آزاد خطہ تھا، انگریزوں کے آنے کی وجہ سے جو سے کہتے ہیں کہ مقبوضہ خطہ بن گیا، مگر آزادی کے متوالوں نے 1857 میں جان دینے سے گریز نہیں کیا۔ رونگٹے کھڑے کرنے والا یہ منظر ہے۔ غلامی ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد آزادی کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آئی۔ یہ وہ منظر ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح موجود ہیں، قانون ساز، پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن دکھائی دے رہے ہیں ہمیں، لیڈی ماؤنٹ بیٹن موجود ہیں، محترمہ فاطمہ جناح بھی ہمیں فریم میں، منظر میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ منظر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر زبانی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جذبات پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے توپوں کے آگے کھڑے ہو کے ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کی، اور کس طرح ہم انگریزوں کے قبضے میں رہے، اس کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی، اور آزادی ہم نے ایسے حاصل کی اپنی سیاسی جسے کہتے ہیں دانش مندی کی وجہ سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سمیت جتنے بھی دیگر مشاہیر تھے، ان کی محنت کے باعث آزادی کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی، اور ابھی یہ منظر جو ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ یہاں لاہور آرمی میوزیم میں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں خود شریک ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ عزم تھا کہ ملکی دفاع، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہو، پاکستان کا جو دفاعی معیار ہے وہ دنیا کے عین مطابق ہو۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد جب وہ موجود رہے، انہوں نے پاکستان آرمی کی جتنے بھی جگہیں تھیں، جتنے بھی یونٹس تھیں، جتنے بھی علاقے تھے، پاکستان آرمی کے ساتھ انہیں بھرپور وقت گزارا۔ اس وقت کی نشاندہی، اس وقت کی عکاسی بھی پکچرز کے ذریعے اس میوزیم میں کی گئی ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے قائد اعظم مختلف جوانوں سے مل رہے ہیں، افسران سے خطاب کر رہے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ موجود ہیں، بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم پاکستان آرمی کے جوانوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ مورچوں تک میں جا کر قائد اعظم نے پاکستان آرمی کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، اس کی نشاندہی بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میوزیم میں کی گئی ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔
ऐसा लगता है कि लाहौर का स्टेशन है, लाहौर का प्लेटफॉर्म है, 1947 का दौर है और इंडिया से, भारत से एक ट्रेन आई है जो कि लाशों से भरी हुई है। ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस वतन के हुसूल के लिए दी हैं। सिर्फ एक ख्वाब था कि एक ऐसी आज़ाद रियासत में जाना है जहाँ अपनी मर्ज़ी कर सकेंगे, जहाँ अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपनी इक़दार के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ये उस आज़ादी की कीमत है, आप अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जब लोग आते हैं तो लोग घंटों रोते रहते हैं, याद करते हैं कि किस तरीक़े से हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरीक़े से ये मुल्क हासिल हुआ है। आजकल की नस्ल को शायद उस तरह अंदाज़ा नहीं है, मगर ये मंज़र बताते हैं। ऐसा लगता है कि लाहौर का स्टेशन है, ऐसा लगता है कि अभी जैसे आज़ादी अनाउंस हुई है और मुहाजिरीन वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं, और जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ख्वाब था, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत होगी, एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक आवाज़ पर अपने आबाओ अजदाद, अपने घर बार सब कुछ लुटा कर यहाँ आ गए। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तारीख़ के औराक भी बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ऐसे कई मनाज़र हमने देखे, जुल्म व बर्बरियत के जिसे कहते हैं कि दास्तानें रक़म की गई आज़ादी पर, और जिस तरीक़े से हमले किए गए वहाँ से आने वाले लोगों पर। और ये एक ऐसा बाब है जो कि हमेशा हम याद करते रहेंगे, और यहाँ आकर जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। 1947 में पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, मगर आखिर कश्मीर के साथ क्या हुआ, इस बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। यहाँ जब आप आर्मी म्यूज़ियम में आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल मसला कश्मीर का आगाज़ कैसे हुआ और आज तक मसला कश्मीर क्यों हल नहीं हो सका। पूरी तारीख़ बताई जाती है, कहाँ कहाँ भारतीय हठधर्मी शामिल रही है, कौन कौन से भारतीय रहनुमा ने कश्मीर के हवाले से क्या क्या झूठ बोला है, वो यहाँ आपको नज़र आएगा। 1948 वो सन था जब कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के माबैन पहली जंग लड़ी गई, और कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमाओं ने वो जंग कैसे लड़ी, किसने सबसे पहले कश्मीर में फ़ौजें दाखिल की, ये यहाँ आकर आपको अंदाज़ा होगा। जितनी भी मनगढ़ंत बातें फैलाई जाती हैं, यहाँ उनका कला कमा हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे रेफरेंस्ड हिस्ट्री आपको दस्तयाब है। आपको पता चलेगा कि कश्मीर का मसला आखिर है क्या, और कश्मीर का मसला कैसे हल हो सकता है, और कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ाद कश्मीर जो आजकल आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो कैसे आज़ाद हुआ, मकबूजा कश्मीर कैसे उस कश्मीर पर भारत आज तक काबिज़ है, ये म्यूज़ियम आपको बताएगा। हर हवाले से तफसीलन टाइम लाइन के साथ आपको बताया जाएगा, और आज तक किस तरह की कोशिशें की गई हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, वो भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा है। इस वतन की हिफाजत करते हुए, इस धरती की हिफाजत करते हुए जिस तरह मर्दों ने जमा मर्दी का मुजाहरा किया है और अपना खून बहाया है, यकीन कीजिए ख़वातीन भी किसी महाज पर पीछे नहीं रही। और ऐसे बहुत सारे गुमनाम सिपाही हैं जिनका ज़िक्र हम कम करते हैं, जिनका ज़िक्र हमारे सामने कम किया जाता है। ऐसी ही दो बहादुर ख़वातीन हैं जिन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया, महाज कश्मीर पर लड़ते हुए शहीद हुई। इस म्यूज़ियम में उनका ज़िक्र भी है, उनकी कुर्बानियों का ज़िक्र भी है, उन्हें किस महाज पे शहादत हासिल की, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, ये म्यूज़ियम ये भी बताता है। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 18 साल बीत चुके थे, मगर भारत की जानिब से साजिशों का सिलसिला जारी था। इतने में सन आया 1965 का, और दिन था 6 सितंबर 1965। भारत इस सोच में था कि पाकिस्तानी
خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، پاکستانی فوج آرام کر رہی ہوگی، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے، یہ وہ فوج ہے جو محدود وسائل میں رہتے ہوئے بھی ملک کے چپے چپے پر قربان ہونا جانتی ہے۔ بھارت نے لاہور سیکٹر سے حملے کا آغاز کیا اور 6 ستمبر 1965 کی صبح کو پاکستان پر باقاعدہ باضابطہ حملہ کیا، لیکن ہماری افواج نے کیسے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور کیسے بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست سے دوچار بھارتی افواج کیسے ہوئی۔ 17 دن یہ جنگ جاری رہی۔ آرمی میوزیم میں 1965 جنگ ستمبر کی جنگ کا تمام احوال موجود ہے، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ لاہور سیکٹر کی بات کی جائے تو یہاں پہ کیسے دفاع کیا ہمارے جوانوں نے، اس کی تصویری جھلکیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی، میدان میں کیسے وقت گزارا اور پاکستانی عوام کا جذبہ کس طرح کا تھا 65 کی جنگ میں، اس کی بھی نشاندہی کی گئی، کیسے لوگ بارڈر پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے شاندار نغموں کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ وہ بارڈر پر جاتی تھی، لاہور بارڈر پر جاتی تھی، اور بھی جتنے بارڈرز تھے، لیکن لاہور میں خاص طور پہ لاہور سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو وہاں جوانوں کی قربانیاں ناقابل بیان ہیں۔ ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو سن کر نہ صرف اس وطن سے محبت کا اظہار اور زیادہ ہوتا ہے، خون جوش مارتا ہے، یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق کس مضبوط دھرتی سے ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ کون سا اسلحہ استعمال کیا گیا، سرحد کی صورتحال کیا تھی، کون سی بٹالین، کون سی انفینٹری کہاں تعینات تھی اور کس جوان نے کس طرح وطن کی حفاظت کی، لاہور سیکٹر کے حوالے سے یہ پوری انفارمیشن آپ کو اس میوزیم میں، اس وال میں نظر آئے گی۔ راجستھان سیکٹر کی بات کی جائے تو حر کہلائے جانے والے مجاہدین نے پاک فوج کے ساتھ مل کر جس دیدہ دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور دشمن کو یہ بات ایک دفعہ پھر یاد کرائی کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے۔ لاہور سیکٹر کی بات کی جائے تو جب دشمن کی فوج ٹینکوں اور جیپس کے ساتھ یہاں پہ دندناتی ہوئی داخل ہوئی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کس فوج سے ہے۔ جب پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا تو تب وہ اپنی جیپ اور اپنے فوجی تک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ کیپچر شدہ جیپ اس بات کی نشانی ہے کہ دشمن کو 65 کی جنگ میں کس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وومن ان خاکی کے نام سے یہ جو بہت ہی شاندار اور خوبصورت پوسٹر ہے، یہ دراصل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ نہ صرف پاکستانی مرد جو ہے وہ پاک فوج میں شامل ہیں اور دفاع وطن کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، بلکہ پاکستانی خواتین بھی کسی محاذ پر پیچھے نہیں ہیں، چاہے فوج میں ڈاکٹرز ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، انجینئرز ہوں، بلکہ اب تو میدان میں بھی پاکستانی خواتین خاکی وردی پہنے دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے اور وطن کا دفاع کرتے نظر آئے گے۔ بات کرتے ہیں 1971 کی وار کی، اور یہ میرے پیچھے جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی حقیقی منظر ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ منظر ہے جب میجر شبیر شریف بھارتی میجر رامائن سنگھ سے گتھم گتا ہے اور لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ وہ آخری منظر کیپچر کیا گیا ہے اس خوبصورت ڈسپلے میں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اگر آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید نے کس جواں مردی کے ساتھ تنے تنہا دشمن کا مقابلہ کیا، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف یہاں پہ آئے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے ساختہ
भाई कहकर पुकार उठ चुके। ये मंजर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हकीकी दुनिया में मौजूद है। ये हैं लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, जो दुश्मन की गर्दन दबोचे बैठे हैं। 17 दिसंबर 1971 को जंगबंदी के ऐलान के बाद दुश्मन ने धोखाधड़ी के ज़रिए पाकिस्तानी मोर्चों पर हमला कर दिया, मगर पाकिस्तानी अफवाज ने उसका दिफा कैसे किया ये मंज़र आपको बताता है। आपके पास हथियार नहीं हैं, आप ज़ख्मी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वतन के चप्पा चप्पा की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये दिखाया मोहम्मद महफूज शहीद ने। ये वो शहीद हैं, निशान हैदर का एजाज़ उनको हासिल हुआ। दुश्मन ने इनकी बहादुरी का एतराफ़ किया और भारतीय कमांडर ये कहने पर मजबूर हो गया कि ऐसा बहादुर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुश्किल से मुश्किल तरीन महाजों पर पाक फ़ौज के जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, दो निशान हैदर जिनका ताल्लुक भी एक ही बटालियन से है, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि चाहे महाज जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वसाइल जितने ही कम क्यों ना हो, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना लाजमी है और वतन की हिफाजत लाजमी है। बेशक दुश्मन चाहे जिस भी चेक पोस्ट पे जितनी मर्जी कोशिश करे, हमला करे, पैदर पे हमला करे और आपके पास महदूद वसाइल हो, मगर दुश्मन को जवाब देना, लब्बैक कहना वतन की आवाज़ पर बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करें कि 18,000 फीट की बुलंदी हो और दर्जा हरारत हो -40 और 50 के दरमियान, और आप वहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो। जी हाँ, सियाचिन का जो महाज है वो उसका शुमार दुनिया के मुश्किल तरीन महाज़ों में होता है, शायद नामुमकिन तरीन महाज़ों में होता है, और ये वो महाज है जहाँ हमारी अफवाज, हमारे जवान मौजूद रहते हैं। इस म्यूज़ियम में अक्कासी की गई है कि वो वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस तरह की ईगलोज़ में रहते हैं और किस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र कर वो इस मुश्किल महाज में डटे हुए हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि दुश्मन की गोलियों से वहाँ लोग कम शहीद होते हैं और मौसम की सख्ती के बायस शहादतें और नुकसान ज़्यादा होता है, मगर महाज चाहे जितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो, हमारा फ़ौजी डट कर खड़ा होना चाहता है। ज़िंदा कौमों को ना सिर्फ बैरूनी ख़तरात से लड़ना पड़ता है बल्कि अंदरूनी ख़तरात का मुकाबला भी करना पड़ता है। सन 2002 के बाद 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ना पड़ी जो हम आज तक लड़ रहे हैं। इस जंग में जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान आर्मी ने दी हैं उतनी ही कुर्बानियाँ पाकिस्तान के जो आम शहरी उन्होंने भी दी हैं। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा जानों का नजराना हमने पेश किया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। दुनिया मोतरफ़ है कि पाकिस्तान ने किस दीदा दलेरी के साथ, जाँबाजी के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और पाक आर्मी ने किस तरीक़े से किरदार अदा किया है, दुश्मन का सफ़ाया किया है। एक ऐसी मुश्किल जंग थी जहाँ दुश्मन का पता नहीं था, दुश्मन हमारी आंखों के सामने था, दुश्मन हमारी सफ़ों में मौजूद था, दुश्मन का तयन करना बहुत ही मुश्किल था। और पाकिस्तानी अवाम ने जिस सब्र का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी अफवाज ने जिस दीदा दलेरी का मुजाहरा किया, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। लाहौर म्यूज़ियम में दहशतगर्दी की जो जंग है उसको तफसीली तौर पर दिखाया गया है, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसील से जायज़ा लिया गया है।